اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں جیسا کام کروں۔ تشریح: اکون من الجاہلین کا اصل معنی ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مقصود یہی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود جس کا ایک ایک قول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جاہلوں کی سے بات کیسے کر سکتا ہو؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل باچھی ہو، دونوں کے درمیان ہو، پس جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی بھی درخواست کیجیے کہ ہمیں اس گائے کا رنگ بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے خوب گہری زرد رنگ کی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ کہنے لگے کہ ہمارے خاطر اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کی صفات کیا ہو، کیونکہ گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کام میں لی جانے والی گائے نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیتی میں آپ پاشی کرتی ہو، عیب سے صحیح و سالم ہو، اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بتایا ہے۔ پھر ان لوگوں نے گائے ذبح کی اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ تشریح: بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت سے مقتول کے جسم کو چھونے کا حکم فرمایا کہ اس سے مردہ ایک لمحہ کے لیے زندہ ہو اٹھے گا اور قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ اگر وہ بلا قیل وقال بغیر سوالات کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو شاید کافی ہو جاتی، مگر اصل میں وہ اس مطالبہ میں مخلص نہ تھے اور چاہتے نہ تھے کہ جرم کا پردہ فاش ہو، اس لیے گائے کے تفصیلات کے بارے میں سوال پر سوال شروع کر دیا۔ پہلے عمر پوچھی، پھر رنگ پوچھا، پھر اس کے اوصاف دریافت کیے۔ وہ تو تیسری بار ان کی زبان سے انشاءاللہ نکل گیا، ورنہ شاید اب بھی ان کی سیری نہ ہوتی۔ خدا خدا کر کے ان کو بات سمجھ میں آئی۔ بہرحال تلاش کی گئی تو یہ خوبصورت سنہری گائے ایک یتیم کی ملکیت تھی۔ اس بہانے اس غریب کو بھی منہ مانگی قیمت مل گئی۔ غالباً گائے اور سنہری گائے کا انتخاب اس لیے فرمایا گیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل سونے کی خود ساختہ گائے ہی کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ایسی ہی گائے ان کے ہاتھوں ذبح کرائی گئی۔
تاکہ گائے کی تقدیس ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل جائے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن ملکوں میں پڑوسی قوم گائے کی پوجا کرتی ہو وہاں خاص کر مسلمانوں کو ذبح گاؤ پر پابندی قبول نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں ذبح گاؤ توحید کے شعار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی حکم میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جس بات کو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ مقتول کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ کریں گے، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ تم سمجھ سکو۔ تشریح: چنانچہ مقتول پر گائے کے کسی ٹکڑے سے مارا گیا اور وہ زندہ ہو اٹھا، یہ بطور معجزہ تھا۔ جو خدا بے جان اور بے صورت مادہ منویہ خون اور گوشت سے دانا و بینا انسان پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کے مردہ لیکن موجود قالب میں دوبارہ روح کا پیدا کرنا کیا دشوار ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بہرحال ہم نے اس کو مارنے کو کہا، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر بھی بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہے، بعض وہ ہے کہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تشریح: یعنی بعض پتھروں سے زیادہ نفع ہوتا ہے اور بعض سے کم، بعض سے گو دوسروں کو نفع نہیں پہنچتا لیکن ان میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سراپا سنگ ہو کر بھی خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے، مگر تم اتنے بے توفیق ہو کہ نہ خود ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو نہ دوسروں تک ہدایت کو پہنچانے کی۔ رہ گیا پتھروں کا اللہ سے ڈرنا تو یہ کچھ باعث تعجب نہیں، نباتات میں تو احساس پائے جانے کو آج کی سائنس نے دریافت کر لیا ہے، عجیب نہیں کہ آئندہ جمادات میں بھی احساسات کے پائے جانے کو خود انسان دریافت کر لے، اور اگر دریافت نہ کر سکے تب بھی قرآن مجید کے بیان پر اعتراض کی گنجائش نہیں، کیونکہ عقل کا کسی شے کے ادراک اور اس کے سمجھنے سے قاصر ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔